السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والاه وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1448 ہجری سال کی ابتدا ہے، محرم کے مہینہ سے ہوئی ہے، اور ہر سال کی ابتدا میں ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اپنا گزر جانے والا سال کس طرح گزارا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں جانوروں کی طرح نہیں آئے، ہم دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے بہت مخلوقات بنائی ہیں۔ قرآن کی ابتدا میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، یعنی پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اللہ ہی بہتر جاننے والے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں 2 مخلوقیں ایسی ہیں جنہیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ ہماری عبادت کرو۔ یعنی انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ان کا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ اور نئے سال کی ابتدا میں جشن منانے کی بجائے یا خوشیاں منانے کی بجائے یا سوگ میں رہنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنا محاسبہ نفس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ اور جب اللہ کسی کا محاسبہ کرتا ہے نا تو پھر وہ کس طرح ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرے کا بھی حساب ہے، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ ذرہ جو کسی کے پاؤں کے نیچے کچلا نہیں جا سکتا، ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ یا ریت کا ذرہ یا مٹی کا ایک ذرہ، اس کو پاؤں کے نیچے کیسے کو مسل سکتا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا،
اور اگر ذرہ برابر بھی نافرمانی اور شر کیا ہے تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ یہ اللہ کا محاسبہ ہے، یہ اللہ کا حساب ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنا حساب خود ہی لگا لو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ کامیابی کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ 3 کام کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، جھگڑے ہیں، تانے تشنی ہیں، خاندانوں کی بربادیاں ہیں، کاروبار کی بربادیاں ہیں، ان کا تعلق زبان کے گناہوں سے کہیں نہ کہیں جا کے ملتا ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان، التام ترازی، اکثر و بیشتر فتنوں کا سبب یہ زبان بنتی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھو، فضول باہر نہ پھرو۔ کوئی ضروری کام ہے، کوئی حاجت ہے، کسی جائز پروگرام فنکشن میں جانا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی نکاح ہے، کسی کی کوئی دعوت ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ فضول گلیوں میں، چوکوں چراہوں میں بیٹھے رہنا، 12 بجے تک، رات 2 بجے تک چائے کی دکانوں پہ، سگریٹ کی دکانوں پہ، یہ جوس کی دکانوں پر بیٹھ کر گپے مارتے رہنا، چغلیاں کرنا، آنے جانے والوں کو تانے کسنا، ان کی غیبتیں، برائیاں، خامیاں بیان کرنا۔ اللہ کے رسول نے اس کو ہلاکت والا عمل بیان کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھتا ہے، ضرورت کے لیے نکلتا ہے، باقی اپنے گھر میں وقت گزارتا ہے زیادہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کو نجات مل جائے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر، اپنے معاملات پر، اپنی نافرمانیوں پر شرمندگی کے ساتھ رویا کرو۔ میرے اور آپ کے اتنے اچھے عمل نہیں ہیں کہ ہم بڑے فخر کرتے پھریں۔ ہم لوگ کوئی مستقل تہجد گزار بھی نہیں ہیں، ہم لوگ کو مستقل نفلی روزے رکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصول بیان کر دیے، اور آج کے دور میں ان اصولوں پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ زبان کو چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، بد اخلاقی سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے بچا کر اپنے گھر تک رہنا، اور اپنی نافرمانیوں پر شرمندہ ہونا، آنسو بہانا۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو نکلتے بعد میں ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے والے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پہلا قطرہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، علیٰ کلمت اللہ کے لیے، اسلامی ریاست کی سربراہی میں، اپنے پاس سے نہیں جس کا جو دل کیا ہتھیار اٹھا لیا، نہیں، اسلامی ریاست کی، اسلامی امیر کی، خلیفہ کی قیادت میں اس کی جان چلی گئی، شہید ہو گیا، اس کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے، اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ اور دوسرا قطرہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ انسان بیٹھا بیٹھا محاسبہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، میری تو نیکیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے بڑے بڑے دعوے کر سکوں۔ اور وہ لوگ جو دعوے دار تھے، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک ولی، تابعین، تبع تابعین، خصوصاً صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار جو ہیں، یہ بھی اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جانا، ہمارے ان تھوڑے عملوں کو قبول کر لینا۔ حالانکہ یہ لوگ تقوی کا معیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، لیکن پھر بھی اپنے گناہوں پر، اپنے اعمال پر ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے،
اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنی اللہ کو محبوب ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی صفت، کتنا مشکل کام ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے بیان کیا نا کہ جنت میں سکون کے ساتھ جانا چاہتے ہو، آسانی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لوگ میدان معاشر میں پریشان ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی شرمندگیوں میں ڈوبے ہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے جسم سے نکلنے والے بدبودار پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ اس روز اللہ تعالیٰ تمہیں سکون کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، معاشر کی سختیوں سے بچا لے۔ 4 کام اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ کتنے؟ 4 کام۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرے، کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے، کوئی رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، مسجد کا نمازی ہے یا کوئی غیر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، گزرتے ہوئے سلام میں پہل۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تابعین بیان کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے سفر کر رہے ہوتے تھے، ایک قافلہ جا رہا ہے، راستے میں کوئی درخت یا کوئی ٹیلا آ گیا ہے، اور اس درخت یا ٹیلے یا پتھر کی وجہ سے ان میں تھوڑا فاصلہ آ گیا، وہ فاصلے کے بعد دوبارہ جب اکٹھے ہوتے، یعنی یہ سیدھے جا رہے ہیں، بیچے گیپ کر کے دوبارہ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے۔ ہم لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ کمرے سے نکلے ہیں، باہر نماز پڑھنے گئے ہیں یا باہر کسی حاجت کے لیے، دوبارہ واپس آئیں گے، سلام نہیں کریں، وہ جی صبح کہہ دیے ٹھیک، کیا بار بار کریں، کیا سمجھیں گے جی کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، کوئی مذاق بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ جنت پہ جانے کا راستہ ہے۔ یقین جانیے، آج کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے، اور اس مقام پر جب بھی جانا ہے ایک مخصوص لفظ پڑھنا ہے، اس مخصوص لفظ پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے، اس کی زندگی کی ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اس کو مال بھی ملے گا، اچھی رہائش بھی ملے گی، سواری بھی ملے گی۔ میں کہتا ہوں لوگ رات کو سونا چھوڑ دیں گے، اور وہ جو حقیقی زندگی ہے، جو دار الحیوان ہے، صحیح رہنے کا گھر ہے، اس کے لیے ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ کے نافرمانوں کو وہ شرمندگی محسوس کرے؟ گالی بکنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زبان درازی کرنے والے کو کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ شرمندگی محسوس کرے؟ وہ جہاں بیٹھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے خلاف بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ جو کفار ہیں، یہ جو حنود ہیں، یہ یہود ہیں، ہندو ہیں، یہ جب انہیں موقع ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے خلاف بری باتیں کرتے ہیں۔ اب تو یہ افسانوی باتیں نہیں رہیں، اب تو سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر بڑے کلپ موجود ہیں کہ وہ کیا کیا مغلظات اور برے القاب بکتے ہیں۔ وہ شرم نہیں کرتے، ہمیں شرم آتی ہے، اس کام پہ شرم آتی ہے جس کے اللہ کے رسول نے ترغیب دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول بیان کیا، سلام کو عام کرو، اور ایک حدیث میں ہے ہر کسی کو سلام کر، جس کو تو جانتا ہے اور جس کو نہیں جانتا، مسلمان اگر ہے اس کو سلام کرو، سلام میں پہل۔ دوسرا اصول وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے پیسے کی نمائش کے لیے نہیں۔ یہ جو لنگر خانے بنا کے لوگ بعد میں بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، پوسٹر لگا کے، بینر لگا کے بڑے بڑے تشہیر کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ تعریفیں کریں، دیکھو جی بڑا مالدار ہے اس نے دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، بالکل نہیں۔ عبداللہ بن جدعان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بہت بڑا سخی، مکے کا ایسا سخی کہ لوگ پورے عرب میں اس کی مثالیں دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہو؟ اس کے دسترخوان پہ تو روزانہ غریب، مسکین، یتیم، بھوکے، نادار، مفلس، فقیر کھانا کھایا کرتے تھے، اور عرب میں ایک یہ حکایت مشہور تھی کہ اس کو کہیں سے کوئی خزانہ مل گیا اور اس نے
ہر روز روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، بہت بڑی نیکی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ نیکی، یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں اس کی خیر خواہی ہو، دنیا میں اس کا نام ہو گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے کسی کو کھانا کھلانا نا اللہ کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے۔ کیوں؟ جیسے آپ بینکوں میں پیسے رکھ کے بھول جاتے ہیں نا کہ اس پیسے کو نہیں چھیڑنا، اب روزانہ محنت کرنی ہے، روزانہ جو پیسہ آئے گا اس سے معاملہ چلانے ہے، یہ میری سیونگ ہے۔ نیکی بالکل اسی طرح ہونی چاہیے۔ ایک نیکی کی ہے، اللہ سے دعا کر کے بھول جاؤ، اللہ تیری رضا کے لیے کی ہے، اللہ مجھے ریاکاری سے بچانا، اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچانا، اللہ مجھے طعنہ دینے سے بچانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر، لوگوں کو نیچا دکھا کے ضائع نہ کرو۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، کہتے جی وہ فلاں گھر میں زکوٰۃ دیتا ہوں جی ہر سال، ان کی میں گھر کے راشن کا اہتمام کرتا ہوں۔ کیوں بتا رہا ہے کسی کو؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے دیے گئے مال صدقے سے اس گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے تو کسی کو ترغیب دے کہ بھائی میری نظر میں یہ بندہ ضرورت مند ہے، یہ مسکین ہے، اس کی جائز حاجات اس کی اخراجات سے زیادہ ہیں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مسلمان بھائی یا بہن کے گھر راشن پہنچا دو، اس کی مدد کر دو۔ اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھو۔ یہ جب نیکیاں ظاہر کرنے کی بیماری پڑ جاتی ہے نا تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، اس کو پھر یہ کلچر یاد آ جاتے ہیں کہ میں نے فیس بک پہ نیکی کی تشہیر کرنی ہے، میں نے لوگوں میں شیئر کرنا ہے، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانے، اپنے بینر بنا کے لگوانے، اپنے سٹیکر بنا کے لوگوں کو شیئر کرتا ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کی نیت ٹھیک بھی ہو، آپ کی نیت میں خیر بھی ہو، لیکن یہ اعمال اتنے خطرناک ہیں، نیکی کی تشہیر جو ہے یہ انسان کو جان بوجھ کر ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ دوسرا کام اللہ کے نبی نے بتایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا کام واصل الارحام، بڑا مشکل کام ہے، اس کو میں کہتا ہوں مشکل کام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جو صحابہ کے لیے بھی مشکل تھا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ خیر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی تلقین کی۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میرے خلاف بات کرتے ہیں، میری کوئی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ تجھ سے توڑتے ہیں تو تعلق جوڑ، چھوڑنا نہیں ہے، تکبر میں نہیں آنا، یہ وہ مجھے نہیں بلاتا تو میں بھی نہیں بلاتا، جا دفعہ ہوئے جہاں مرضی جا کے گرے، نہیں، اگر یہ میری زبان سے کلمہ نکل گیا کہ وہ مجھے نہیں بلاتا تو میں بھی نہیں اس کی فکر کرتا، اللہ معاف کرے میں اپنے آپ کو خود ہی جہنمیوں میں کر لوں گا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کو یہ تلقین فرمائی، لا يدخل الجنت قاطع رحم او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ داخلہ یدخلو کہتے ہیں داخل ہونا، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، داخل کسی جگہ میں انٹر ہونا، شامل ہونا، اندر جانا۔ فرمایا جنت میں وہ نہیں جائے گا جو رشتے توڑتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو پریشان کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، آپ اس سے قطع رحمی نہ کریں، آپ تعلق نہ توڑیں، تھوڑی احتیاط برتیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ احتیاط کیا کرنی ہے؟
آپ نے اس کے خلاف چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، برا بلا نہیں کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے لیے کوئی خیر کا موقع ملے، کسی جگہ اس کا فائدہ ہو رہا ہو، آپ نے اس خیر کو اس کے لیے کرنا ہے، اس کی نشاندہی کروانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے، جب تک میں اور آپ اللہ سے جنت کے طلبگار نہیں نہ ہوں گے، جنت نہیں ملنے والی۔ یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ کسی کا دماغ خراب تھا، وہ کہہ گیا جیسے بھی ہیں تیرے امتی ہیں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جس نبی کی طرف یہ بات منسوب کی تھی شاعر نے، اس نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، میری امت کے کچھ لوگ میری طرف لائے جائیں گے، میں میدان معاشر میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں، دور سے پہچانوں گا میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، میں پوچھوں گا یہ کیا کیا، دیوار کیوں کھڑی کر دی؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد یہ دین میں نئے نئے معاملات ایجاد کرتے رہے، بدعت و خرافات کرتے رہے، نیکیاں، خیر، بھلائی، جو مرضی اچھا کام سمجھ آیا، جی مجھے اچھا لگتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے، پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ معاملہ اللہ کے نبی نے کیا یا نہیں کیا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں کروں گا۔ یہ کام کرنے والے کو اللہ کے نبی سے دور کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر عبادی، دور کر دو، پرے کر دو، دفع دور کرو انہیں مجھ سے جنہوں نے میرے بعد دین کو متغیر کیا، دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ دین وہ ہے جو اللہ کے کلام میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جو اس میں نہیں ہے وہ دنیا کا جتنا مرضی اچھا کام ہو وہ دین نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، قیامت کے احوال کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، ایک وقت آئے گا مجھے بھی شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ کسے روکا جائے گا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا جائے گا؟ اللہ کے رسول اب آپ بھی اس شخص کو جہنم سے نہیں نکال سکتے جس کو قرآن نے منع کیا۔ قرآن نے کس کو منع کر دیا؟ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی جانا ہی نہیں، کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن کس کو جنتی کہتا ہے اور جہنمی کہتا ہے۔ ہمارے تو جو محلے کے مولوی صاحب نے بتا دیا، جو پیر صاحب نے بتا دیا، جو مفتی صاحب نے بتایا، آج کل لوگوں نے گوگل یوٹیوب کو مفتی بنایا ہوا ہے، جس کو دل کرتا ہے جو مرضی بات سنتے ہیں دین بنا کر پیش کر دیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں، کوئی اس کو جانتے نہیں کہ درست بات ہے یا من گھڑت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ سے شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ اب دیکھیے، اب کہو یہ بات کہ جیسے بھی ہیں تیرے امتی ہیں، اللہ کے نبی بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت بھی لمیٹائز ہے، محدود ہے، اس شخص کے لیے ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو بدعت اور خرافات سے بچ کے آیا۔ اور ہم نے یہ نعروں والا دین پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، ہم نے یہ جھوٹے دعووں والا دین پتہ کہاں سے لے لی، کوئی سند نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ یہ اتنی سخت بات ہے۔ آج محرم کے مہینے کی ابتدا ہوئی ہے، اس مہینے کی ابتدا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی 26 ذی الحج کو شہادت ہوئی، کچھ میں 29 ہے اور کچھ میں یکم محرم الحرام کو شہادت کا دن ہے اور ان کی تدفین کا دن ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ اب حذیفہ بن یمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا میرا نام ان میں تو نہیں ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، امیر المومنین، آپ کا نام اس میں نہیں ہے، آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ دیکھیے کتنی فکر ہے
کہیں خدا نہ خواستہ میرا نام ان میں تو نہیں ہے، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں فتنوں کے درمیان جو آڑ ہے وہ عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ جب تک یہ موجود ہوں گے تب تک فتنے نہیں ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امت کے اندر فتنے فساد کا ایسا باب کھلا ہے کہ جس کے نقصانات آج تک مل رہے۔ 22 لاکھ مربع میل اپنے دور کی دو بڑی سپر پاور، رومن امپائر اور پرشین امپائر، روم اور فارس کی بنیادیں ہلا دی۔ قادسیہ جیسی بڑی جنگ کا فاتح، پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمران اپنے محلات میں جس سے ڈر رہے، عدل کا نظام ایسا قائم کیا کہ دنیا میں آج تک کسی حکمران کی یہ مثال نہیں ملتی کہ عمر نے کہا کہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا نا تو عمر سے سوال ہوگا، جاؤ تمہیں یہ اعلان ہے، یہ اعلان تحقیق ہے، کسی حکمران کی ایسی سٹیٹمنٹ دکھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خیر خواہوں میں ایک بڑا نام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بھی بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجز اور ان کے ساری سے زندگی گزارنے والے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، لوگوں کا ہجوم ان کے قریب اکٹھا ہو گیا۔ لوگ آتے ان کے لیے جنازے سے قبل دعائیں رحمتیں کرتے، رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے، کہتے ہیں میں کھڑا ہوں۔ اب یہ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور راوی کوئی عام بندہ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے واحد 2 چچا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور دوسرے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ، بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہے، جیسے اکثر ہمارے نمازی کرتے ہیں نا، کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی جہاں پر آئے وہاں پر بیٹھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مسجد میں آ کے نمازیوں کو تنگ نہ کرو، کندھوں کو چیر کے صفوں نہ پھیلاؤ، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، اگر بعد میں صف بندی کے دوران جگہ ملتی ہے تو پھر آگے آ جاؤ۔ پہلے کسی بیٹھے ہوئے نمازی کو یا کوئی کسی حاجت کے لیے اٹھ کے گیا ہے اس کی جگہ پر آ کر قبضہ نہ کرو، لیکن ہمیں بیماری ہے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے وہ کام کرنا ہے جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اللہ ہمیں ایسے برے عمل سے بچائے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک شخص آئے، انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، میرے کندھے پر انہوں نے اپنی کونی رکھی، اور کونی رکھ کے آ کر کہتے ہیں کہ عمر اللہ آپ سے راضی، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کے اعمال پر میں فخر کروں۔ کس پر فخر کروں؟ اعمال پر۔ اب اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ مجھے عمر کے ایمان پر شک ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت علی کو کسی چیز کا نہیں پتہ، حضرت علی کو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ جو بندہ کسی کے ساتھ 30-40 سال گزار دے اس کو یہ پتہ ہی نہ لگ سکے یہ مومن ہے کہ کافر ہے، مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ بندہ خود کیا ہوگا؟ وہ بھی قابل معتبر نہ رہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر مجھے کسی شخص کے اعمال پر رشک تھا تو وہ آپ، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں دنیا میں جب رخصت ہوتا تو آپ جیسے اعمال کر کے رخصت ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کس طرح دنیا سے جاتا؟ جس طرح کے اعمال عمر نے کیے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ ملائے گا اور ان کے ساتھ ہی آپ کے معاملات کرے گا۔
یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے ہاں تقویٰ ہے۔ ایسے ہی نہیں کسی کے دل میں کسی کی محبت آتی، کوئی نہ زبردستی ڈال سکتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کافروں نے بھی جب دنیا کے بہترین لوگوں کا نام لکھا نا، تو انہوں نے بھی حضرت عمر کا نام لکھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے انسانیت کی فلاح کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی پوری زندگی جب تک زندہ رہے، اللہ کے دین کے لیے، کلمت اللہ کی اعلیٰ کے لیے زندگی گزارتے رہے۔ اور اللہ قرآن میں یہی ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کا خیال کرو کہ جو ہر جان اپنے لیے آگے عمل بھیج رہی ہے، جو خیر کا کام کر رہے ہو، جو شر کر رہے ہو، اس سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں تم نے جواب دینا ہے۔ کیوں ڈرو؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ بھول جائے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ جو اللہ سلیمان علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی چینٹی جو دور سے نظر بھی نہیں آ رہی، جس کا جسم بھی نظر نہیں آتا، جس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، کبھی کسی چینٹی کو اپنی انگلی پہ رکھ کے اپنے کان کے قریب کرنا، اتنی قریب سے بھی اس کی آواز نہیں آئے گی۔ سورہ النمل کے اندر اللہ نے اس کا واقعہ ذکر نہیں کیا وادی نمل میں، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر لے کر گزرے کہ چونٹی نے اپنی لشکر کو کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا عظیم لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں رود نہ دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر ہنس دی۔ ضاحکہ کے الفاظ ہیں۔ جب بندہ بڑا خوش ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، اللہ اس چھوٹی سی چونٹی کی آواز جانتے ہیں اور اپنے نبی کو سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری تنہائیوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تم یہ جو ہاتھ میں موبائل پکڑ کے لوگوں سے ایسے ایسے ٹرن کر کے جو مرضی دیکھو لکھو، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو ہر وقت تمہارے ساتھ دو اپنے نمائندے رکھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ یہ دائیں کندھے پر ایک بیٹھا ہے، ایک بائیں پہ بیٹھا ہے، ہر وقت اعمال لکھ رہا۔ اللہ کو دھوکہ دو، کیسے دے سکتے؟ دے ہی نہیں سکتے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس رب کی شان ہے کہ وہ میدان محشر میں جب حشر قائم ہوگا، ہر انسان کا زمین میں کیا گیا عمل باہر نکل آئے گا۔ نیکی ہے، برائی ہے، زنا ہے، حرام کاری ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، قتل و غارت کیا ہے، جو جگہ پر تم نے کام کیا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نکال دے گی جو کچھ اس کے اوپر رکھا گیا، جو عمل کیا زمین باہر نکال دے گی۔ کیسے اللہ کو روک سکتے؟ کیسے اللہ سے چھپ سکتے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو کل بھیج رہے ہو اپنے ان اعمال کی فکر کرو، اپنے ان اعمال کا حساب رکھو۔ محرم کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بیان کیے ہیں، جو مسنون کام ہیں اس سال کی ابتدا اور اس مہینے میں کرنے کے، وہ اس مہینے کی تعظیم کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے مقبول روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین روزے، نفلی روزے اس مہینے کے۔ اور خصوصی طور پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ نے فرعون کے عذاب سے، اس کے غضب سے، سختیوں سے قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ کی قیادت میں نجات دلائی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہود شرک کرتے تھے، یہودوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا، اللہ کے کلام کے اندر تحریف کی، تورات کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر، یحرفون الکلم عن مواضع،
مختلف جگہوں سے احکامات کلام بدل دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل توحید ہیں، ہمارا موسیٰ سے زیادہ تعلق ہے۔ پھر آپ نے اپنے آخری سال میں فرمایا کہ اگر اللہ مجھے زندگی دے تو آئندہ سال میں 7 ناوی کا روزہ رکھوں۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ کثرت سے نفلی روزے رکھنے اگر آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، خالی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ایک ملانا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہود کی مخالفت میں 9 کا روزہ رکھوں۔ یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کتنا بڑا پیکج ہے! چند گھنٹے بھوک برداشت، پیاس برداشت کرنی ہے، چغلی غیبت برائی سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بچانا ہے، اپنی آنکھ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو حرام سے بچانا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور اس کے ساتھ 9 کا یا 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ ساتھ میں اہل توحید ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یہود جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکوں کی مخالفت ہے۔ یہود کی مخالفت کیوں کی اللہ کے رسول نے؟ کس لیے کی؟ کیونکہ یہود شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہود اللہ کے دین کو بدلتے تھے، اپنی مرضی سے جو چاہا کیا، جس مرضی کام کو خیر سمجھا، نیکی سمجھا کر لیا، اللہ کے بتائے ہوئے کو نہیں خیر سمجھا۔ اور اس مہینے میں 2 گروہ سامنے آتے ہیں، ہمیں ان 2 گروہوں میں بھی شامل نہیں ہونا، وہ شیطان کے چیلے ہیں۔ پہلا گروہ روافض کا، جو صحابہ کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کے ایمان کا، ان کے معاملات کا معیار اپنے تاں رکھتے ہیں، خود بیٹھ کے عدالتیں لگاتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، خود دلیلیں دے کے کسی کا درجہ کم کر دیا، کسی کو بڑھا دیا۔ ہم نے روافض کی طرف نہیں جانا، اور نہ ہی ہم نے ناصبی بننا ہے۔ ناصبی کون ہے؟ جو صحابہ کے مخصوص لوگوں کی شان بڑھا دیتے ہیں اور مخصوص لوگوں کی شان کم کر دیتے ہیں، اور روافض کا بھی یہی کام ہے۔ لیکن روافض کی ایک برائی یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے علاوہ تمام صحابہ کے ایمان کی تنقید کر دیتے ہیں، ان میں نقص نکال دیتے ہیں۔ جی کیا 10 کو لوگ جو نظر و نیاز کرتے ہیں یہ کرنی چاہیے نیت سے مراد مانگ کے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے حوالے سے صرف ایک نیک کام بتایا ہے۔ کتنا؟ ایک۔ وہ کیا ہے؟ نفلی روزے رکھنا۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، آپ کے دل دماغ میں صحابہ ازواج مطہرات کے لیے مقام و مرتبہ ہے، تو آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جس کی اللہ کے رسول نے ترغیب نہیں دی، منع کیا ہے، یا وہ کام آپ کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے، یا غیر اللہ کے نام پہ کوئی کام کرنے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے ہم نے نہیں کیا وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ تو عزیز سامعین، محرم کے مہینے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر ناجائز کام وہ اس سے باز آنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہر بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ جو تاثر بن گیا ہے نا ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ 10 دن 12 دن 15 دن کالے کپڑے پہن لیں، یہ اللہ کے رسول نے کوئی اس کی تلقین نہیں کی۔ کالا کپڑا پہن سکتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنے، ٹراؤزر شرٹ پہنے، شلوار قمیض پہنے، لیکن اس کو محرم کے ساتھ مخصوص کرنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام کو دین کے مخالف قرار دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا۔ آپ پورا سال پہنے، ان محرموں کے دنوں میں بھی پہنے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے محرم کو مخصوص کر کے یہ اس رنگ کا کپڑا پہننا۔ کیوں؟
اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے نازل کردہ دین کے علاوہ کوئی کام کرے گا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر کی جانے والی جو مخصوص غیر شرعی افعال ہیں ان میں سے ایک افعال کے بارے میں بڑی سختی سے منع فرمایا۔ وہ کام کیا تھا؟ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو پکا بنا کر ان پر محفلوں کا انعقاد کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے اور آپ نے یہ دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، یعبدو کہ لوگ وہاں پر آ کے باتیں کریں، اشتعد غضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی طرف سے ہلاکت ہو ان لوگوں پر، الا قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی وہاں پر آ کر عبادتیں شروع کر دی، نوافلوں کا اہتمام کیا، وہاں پر آ کر بیٹھ کے نظر و نیاز ماننی شروع کر دی، وہاں پر چیزیں بانٹنی شروع کر دی، وہاں پر آ کر تسبیحات اور تذکرے شروع کر دی، مخصوص عبادتیں نکال دی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کے ساتھ کوئی ایسا افعال نہ کرتے جو اللہ کے نبی کو پسند نہ ہو، ہم آپ کی قبر مبارک کو کھلا رکھتے۔ صحابہ میں یہ بھی موقف تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھلا رکھو، جب اللہ چاہے گا تو قبر مبارک بند کر دیں، لیکن قبر بنائی گئی اللہ کے رسول کی وصیت کے مطابق، اور یہ نہج تھا، یہ فکر تھی کہ کہیں لوگ کسی غیر شرعی افعال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں سب سے پہلے اللہ بیان کرنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اس کام سے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت والا ہے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعہ وإن كل بدعة ضلالة ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ظالموں کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسا مسلمان بنا دے جو تجھے پسند ہے، جو تیرے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اللہ تیرے نبی، ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب سے محبت کرنے والا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہمیں دو ناپسندیدہ گروہوں میں شامل ہونے سے بچا۔ اے اللہ ایسے جماعت میں اللہ ہمیں کر دے
جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے، اور جو آپ کے اہل بیت اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ، موت دینا تو مغفرت والی اور ایمان والی اور مغفرت والی اور مقبولیت والی عمر دینا اور موت عطا فرمانا۔ اے اللہ، جو خیر کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کے فضل اور توفیق سے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو، آپ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سے صرف نظر فرما۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ جناب حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے فضائل اور ان کی شان میں بیان کیا جائے گا، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے موضوع سے، تو کوشش کیجیے گا وقت پر تشریف لائیں۔ دوسرا ایک اعلان ہے کہ ہمارے پاکستان کے جید علماء میں سے ایک پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ 21 تاریخ کو پرسوں سیالکوٹ تشریف لا رہے ہیں۔ جامعہ مسجد توحید ماڈل ٹاؤن میں عشاء کے بعد ان کا درس ہے، تمام لوگ اس میں شامل ہوں۔ ان کا موضوع بھی یہی ہے کہ عظمت صحابہ و شان اہل بیت، اس موضوع پر گفتگو ہوگی، مختصر ہے، اور کوشش کیجیے گا اس میں لازمی شامل ہوں۔ علمی شخصیت ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، آپ نے اکثر ٹی وی میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی انہیں سنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ انہیں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد